اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 26ویں روزے کی ہم سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی آج 27ویں روزے کی جانب بڑھیں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کیف و سرور کے ساتھ، روحانی کیف و سرور کے ساتھ ایک خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہیں، اس نیت، اس ارادے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر اس نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ آج جس بات سے میں اپنی اس پروگرام نشریات کا گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ چھٹیاں کافی لمبی آ رہی ہیں پاکستان میں۔ آج سے اب سب بند ہے اور گھروں پر بیٹھنا ہے، تو ان چھٹیوں کو اب کس طرح سے گزاریں، اس بحث میں پڑے بغیر کہ چھٹیاں صحیح ہیں یا غلط ہیں، اتنی ساری اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن لب لباب اور اس کا سینٹرل آئیڈیا یہی تھا کہ چونکہ ہمیں کسی نہ کسی کی تو ماننی ہے، لہٰذا ہم گفتگو کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، لیکن اینڈ میں آخر میں آ کر اگر ہماری حکومت اور ہمارے ادارے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان باتوں کو مانیں، تسلیم کریں، تاکہ ہم ایک ڈسپلن قوم بن سکیں اور نظم و ضبط سے مزین قوم بن سکیں۔ تو چھٹیاں تو اب ہیں، کس طرح گزارنی ہیں؟ 4-5 روزے بھی ہیں جو انہی چھٹیوں میں آپ نے گزارنے ہیں۔ ساری مارکیٹس بند ہوں گی، ساری ٹرانسپورٹ بند ہوں گی، بینکس، اسٹاک ایکسچینج یہ سارے بند ہوں گے، میرے خیال میں شاید کسٹمز اور پورٹس وغیرہ شاید کھلے ہوں گے، باقی سب بند ہوں گے۔ تو اب ایک موقع مل رہا ہے مزید، ویسے تو پورے رمضان میں ملنا چاہیے، لیکن اب مزید موقع مل رہا ہے اللہ سے لو لگانے کا۔ دن رات اب ہمارے پاس ہیں اور گھومنے پھرنے کی ساری جگہ بند ہیں، اور جس کو کہتے ہیں غول کپاڑا کرنے کے سارے ایونٹس ختم ہو گئے، ساحلی پٹیاں ہماری جو ہیں وہ بھی ساری بند ہیں، ہم سمندر کے کنارے جا کر بھی تفریح نہیں کر سکتے، تفریحی مقامات پارک سب بند ہیں۔ تو ایسے میں اللہ کی عبادت کرنی ہے ان 4-5 دنوں میں، اور اس کے بعد عید کے دن آ رہے ہیں، ساری چھٹیاں ہیں، تو جو 4-5 دن یہ ہیں رمضان المبارک کے، اس میں عبادت کا موقع مل رہا ہے۔ پلان کریں کہ ان 4-5 روز میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، کتنے وظائف پڑھ سکتے ہیں، اس پر غور کر کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کہیں نہیں جانا، آپ نے گھر پہ بیٹھنا ہے۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے ہٹ کر کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے تو میں ایک چینل پہ آج دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر آ رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں چھٹیوں میں۔ تو وہاں پر بے وقوفوں نے یہ آپشن بھی دیا کہ آپ ان چھٹیوں میں فلمیں اور ڈرامے دیکھیں اپنی پسند کے، اور اپنے پسند کے سنگرز کے گانے سنیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، جس وقت سے ہم، جس دور سے ہم، جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں، مسلم امہ گزر رہی ہے، یہ ناچ گانے اور ڈرامے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ رمضان باقی ہے، ابھی گیا نہیں ہے، اور چلا بھی جائے تو ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی اوٹ پٹانگ باتوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے، ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اچھے اچھے کھانے گھر میں بنائیں، بنانا سیکھیں، اور بچوں کی نصابی کتب ہیں ان کی کوئی تیاری کروا لیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قطعاً اس بات کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ ان بابرکت ساعتوں میں جہاں گڑ گڑانا ہے، جہاں سر سجود ہونا ہے، جہاں اپنے رب کو منانا ہے، جہاں توبہ کرنی ہے، جہاں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب سے التجا کرنی ہے کہ اس مہینے کو اب جانے میں چند ساعتیں رہ گئی ہیں، چند دن رہ گئے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، رمضان ہم سے راضی ہو جائے، تو اس طرف دھیان دینا ہے۔ اور اگر مکمل طور پر ہم اپنے ان اسلامک ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جا سکتے تو دنیاوی ایکٹیویٹیز میں وہ پوزیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی ہیں یا نہ ٹکراتی ہوں۔ کسی ایسی ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جانا کہ کھیل کود کر لیں، ہم ویڈیو گیمز کھیل لیں، یا ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں، اس کی طرف نہیں جانا، اس کا مشورہ یقیناً نہیں دیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کل ہے 27ویں شب پاکستان میں، آج دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت 27ویں شب کے اجتماعات ہو رہے ہیں، کل ہمارے ہاں 27ویں شب کے اجتماعات ہیں، خوب اس میں شرکت کیجئے، مرد حضرات مساجد میں جائیں گے، محافل اٹینڈ کریں گے، دعائیں سنیں گے، آنسو بہائیں گے، اپنے رب کو منائیں گے، اور ہم یہاں ٹرانسمیشن میں بھی انشاءاللہ تعالی قوالی سے آغاز کریں گے، مناجات سے آغاز کریں گے، نعت شریف سے آغاز کریں گے، دعاؤں سے آغاز کریں گے، پھر ہم گفتگو کریں گے کس طرح سے یہ راتیں اور رمضان کے جانے
کا جو غم ہے، ان سب باتوں کا ہم احاطہ کریں گے۔ پھر خصوصی توبہ اور استغفار پر خصوصی خطاب بھی ہوگا، اس پر ہم کچھ جملے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد دعائیہ کلمات ہوں گے، اس میں آمین کہیں گے۔ اس طرح سے پوری رات ہم کل گزاریں گے۔ تو یہ پلاننگ کرنی ہے، اور کل ہماری یہ خصوصی نشریات انشاءاللہ پاکستان کے وقت کے مطابق 11 بجے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو میری التجا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ بہت مشکل دور ہے، بہت ہی پرفتن دور ہے، لوگ پریشان ہیں مالی اعتبار سے، اور جان و مال کے تحفظ کا معاملہ ہے، اولاد کی تربیت اور اولاد کے مستقبل کے تحفظ کا معاملہ ہے، ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، خطے کی سلامتی کا معاملہ ہے، ہمارے دین اسلام کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اس کا معاملہ ہے۔ کیا یہ حالات اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے حضور سربسجود ہوں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں؟ بیماریاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اور میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اس کے علاوہ سکون نہیں ہے قلب میں۔ تو ایسے میں ہمیں ان 3 4 5 دنوں میں رب سے اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کرونا کی وبا سے بھی جس طرح سے ہم نبرد آزما ہیں، دعاؤں کا بھی سہارا لیں گے، ساری احتیاطوں کے ساتھ ساتھ رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، تاکہ رب یقیناً ہم سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، اور ہم اس وبا سے دور ہو جائیں۔ اچھا جی، چلتے ہیں اپنی ترتیب کی جانب۔ استقامت آج ہمارا موضوع ہوگا کلام عشق میں۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں، ہمارا سوال ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں یا نہیں؟ عالم ٹائم میں علامہ مظفر شاہ قادری صاحب ہوں گے، لیلۃ القدر ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ مزیدار سحری میں ہمارے شیف اقبال بنائیں گے کھوسا۔ کام کی بات میں آج کام کی بات یہ کہ صدقہ دیا کریں، یہ کام کی بات ہوگی۔ غرفانہ کا ذکر مہمان کے ساتھ ہدایت کے بخشش کی رحمتیں اور روحانی گلدستہ ہوگا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات کلام عشق میں، مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں TV 1 سے براہ راست، اور گاہے بگاہے نیوز 1 اور وسیب TV پر بھی آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اہم موضوع ہے استقامت، اور اس پر گفتگو کریں گے ہمارے اور آپ کے ہم سب کے بہت ہی محترم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، کیا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں غم نہیں کرنا اور تمہیں خوف میں مبتلا نہیں ہونا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی بشارت تمہیں دی جاتی ہے جس سے تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پہ استقامت کا ذکر ہے، یعنی کسی بھی عمل کو آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک، تکمیل تک پہنچانا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ اور استقامت کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت میں جس کام کو پیہم کرتے رہنا، مسلسل کرتے رہنا، اور اس کام کو اپنا ٹارگٹ بنا کے اس کو کمپلیٹ کرنا، یہ استقامت جو ہے مطلب شمار کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے بھی اس کو مکمل کرنا ہے، تو کمپلیٹ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اسے ہر طرح سے اس کی جو قیودات ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر تکمیل کے مراحل تک لے جائیں، اور آخر میں جا کے فائل حوالے کر دیں کہ کام سارا میں نے مکمل کر دیا، اور جو آپ کا ٹارگٹ تھا، آپ کا جو ٹاسک تھا، جو وقت تھا، دورانیہ تھا، اس سارے دورانیے میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس کام کی جو نوعیت ہے میں اس سے کسی بھی طرح سے غفلت نہ برتوں، اور اس کام کو یکسوئی کے ساتھ میں کرتا چلا جاؤں۔ تو یہ ہمارے یہاں عام طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے۔
لیکن دین اسلام کے حوالے سے جب ہم استقامت کا تصور دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو یہاں بیان فرمائی گئی، جب آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کیا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ تم کہو میرا رب اللہ ہے، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرو اور اسی پر اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دو۔ اللہ، یعنی جب کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر آخری سانس تک اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے، اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اس توحید کے نعرے کی حفاظت کرنی ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ نغمہ فصل و گل لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، تو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامل طریقے سے گزارنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی نعمت دے دی تو تم آخری سانس تک اس کی حفاظت کرو۔ اسی لیے صوفیہ کا بڑا مشہور ایک مقول ہے کہ الاستقامت فوق الکرامتی، یعنی استقامت یہ کرامت سے بہتر ہے۔ ہوا میں اڑنا آسان ہے، پانی پہ چلنا آسان ہے، لیکن دین پر عمل کرنا یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا 30 سال تک رہا، بعض روایت کے مطابق 40 سال تک رہا، پھر واپس جانے لگا۔ آپ نے پوچھا بھئی کیسے آئے تھے، کیسے گئے؟ کہا میں آیا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا اور پھر آپ کی خدمت میں زندگی گزار دوں گا، تو میں تو کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے دین اسلام کی اور شریعت کے خلاف کوئی عمل کیا ہو؟ کہا یہ تو نہیں دیکھا۔ کہا حضور کی کسی سنت کو ترک کیا ہو؟ کہا یہ نہیں دیکھا۔ کہا کوئی دین اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا کبھی ان چیزوں میں مجھے مبتلا دیکھا؟ کہا یہ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی دین پر عمل کرنا، اچھے انداز سے چلنا، یہ ہے اصل استقامت۔ اب جو خاص اس موضوع کا ہم نے ماہ رمضان کی اختتام پر انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریریں بہت ہو گئیں، دلیلیں بہت دے دی گئیں، وعظ اور نصائح بہت زیادہ ہو گئے۔ اب شب قدر کے قریب ہم پاکستان میں پہنچ گئے، دنیا بھر میں شب قدر تقریباً ہو چکی، یہ کہیں پہ ہو رہی ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان بالکل اختتام کے قریب ہے۔ اب کل شب قدر کے اجتماعات بھی ہوں گے، دعائیں بھی کریں گے، رو کے اللہ کو راضی بھی کریں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 دن بعد کیا ہوگا؟ 3 دن بعد کیا ہوگا؟ 4 دن بعد کیا ہوگا؟ عید کا چاند نظر آنے کے بعد جنہوں نے اپنی داڑیاں رکھی تھیں ان کی داڑیاں ختم ہو جائیں گی خدا نخواستہ۔ جو مسجدیں آباد تھیں کیا سب لوگ مسجد سے دور چلے جائیں گے؟ تو یہ تو پھر سمجھیے کہ ہم نے استقامت کے معنی مفہوم کو نہیں جانا۔ فرمایا کہ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ 3 موقع پر بندہ مومن کو بشارت دی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں مگر دنیا کے اندر جو اسے 50-60 سالہ زندگی گزاری ہے تو وہ رچ بس گیا اس میں۔ اب جب اس کی موت کا وقت آتے ہیں تو اس کو کچھ تردد ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات دکھا دیے جاتے ہیں، اسے آخرت میں جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، بشارت دے دی جاتی ہے۔ ایک بشارت موت کے وقت وہ راضی ہو جاتے ہیں اپنی جان دینے پر۔ اس کے بعد جب قبر میں جاتا ہے اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ قبر تمہارے لیے تکلیف کا نہیں بلکہ آرام اور راحت کا باعث بنے گی۔ پھر جب قبر سے اٹھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں 2 منزلیں تو میں طے کر کے آ گیا، اب آخرت کی منزل کا کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، حزن نہ کرو، پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اب جنت کی طرف تمہیں لے کے جایا جا رہا ہے، منزل تم نے اپنی مکمل کر لی ہے۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے غور کریں، سوچیں تو دنیا کی یہ عارضی زندگی کہ جس میں ہم اپنی نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو فقط 1 مہینے کے لیے یہ نہ ہو، چند دنوں کے لیے یہ نہ ہو، چند ساعتوں کے لیے نہ ہو، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، عید کے دوسرے دن سے تیسرے دن سے، جب آسانی ہو دوسرے دن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں تو ایک نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ تو 6 روزے 60 روزے ہو گئے اور 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر، تو گویا ایسے جو پورے سال روزہ رکھنے والا ہو گیا۔ تو یہ سعادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ توفیق عطا فرمائے تو ایام 20 کے روزے ہر چاند کے اعتبار سے مہینے کی 13، 14 یا 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہر پیر کا جمعرات کا روزہ یعنی نفل روزے رکھ لیے جائے۔ خواتین ان دنوں میں اپنے قضا روزے رکھیں، ماہ رمضان کے علاوہ جو روزے ہوتے ہیں، تو استقامت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں چلتا رہے گا۔ نمازوں کی پابندی ہو اور اوراد و وظائف کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، اور پھر ایک نصیحت یہ ہے کہ قرآن پاک جب نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائیں مسجد کے اندر یا خواتین گھروں میں نماز پڑھیں تو پہلے یہ ہوتا تھا قرآن پاک سامنے رحل پہ رکھا ہوا ہوتا تھا یا ڈیسک پہ رکھا ہوا ہوتا تھا، اس بہانے قرآن پاک کو کھول بھی لیتے تھے، پڑھ بھی لیتے تھے، لیکن اب قرآن پاک کو ہم نے اتنا اوپر رکھ دیا کہ رمضان میں بھی ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ بچے ہاتھ وغیرہ نہ لگائیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے
کہ جو چیز ہمارے قریب ہوتی ہے نا ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے اگر موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز ہمارے پاس ہے. اب اگر موبائل میں دور رکھوں اور فون آئے میں وہاں پہ فون سنوں اور فون سننے کے بعد واپس آؤں, پھر دوبارہ کوئی میسیج آیا اس کو دیکھنے کے لیے جاؤں, پھر واپس آؤں, پھر دیکھو ٹیون بجی کس کا فون آ گیا, تو 3-4 بار جانے کا نمبر ہی بند کر دو بھائی, ضرورت ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک جب ہمارے سامنے ہوگا نا تو قرآن پاک کی تلاوت کی بھی عادت ہو جائے گی. تو استقامت یہ اصل معاملہ ہے کہ جس پر ہمیں قائم رہنا ہے. یہ جو پریکٹس ہم نے کی ہے, جو عادت بنائی ہے, کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے, ہم رہ نہ جائیں اس سے. لہذا استقامت اختیار کرتے ہوئے ان تمام اعمال کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب, زبردست بات. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک فقرہ, ایک جملہ, ایک سوال, ایک موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پہ تبادلہ خیال ہو, میں اور آپ ہم سب سوچیں اور اپنے عقل اور ذہن کے دریچوں کو کھولیں اور کوئی نہ کوئی نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا, جواب آپ کا. میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں. سوال ہے, کیا ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بات, یہ کلام ہو رہا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان ہی اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں یا نہیں. اس سوال کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ حافظ قرآن ہو, ہر مسلمان کا ہر بچہ عالم دین ہو, ہر مسلمان کا ہر بچہ جو ہے وہ تہجد گزار ہو, ہر مسلمان کا ہر بچہ یا بچی یعنی اس کی پوری اولاد 5 وقت کی ایسی نمازی ہو کہ مسجد میں جو لڑکا ہے وہ نظر آئے اور بچی جو ہے وہ گھر میں ہمیشہ جا نماز پہ نظر آئے. یہ مقصد نہیں. اوورآل دیکھنا ہے تربیت کے اعتبار سے کیا ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں, یا وہ اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یا وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, یا وہ ہر نئی آنے والی فلم کے لیے جستجو رکھتے ہیں, معلومات رکھتے ہیں وہ فلم کب آئے گی, یا وہ سارا دن جو ہے وہ موبائل پہ پڑے رہتے ہیں, اذانیں چلی جائیں, نمازیں چلی جائیں, ان کو کوئی فکر نہیں, یا وہ سارا دن PUBG کھیلیں, ویڈیو گیمز کھیلیں, یا یوٹیوب پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں. یہ سب ہو رہا ہے یا ایک معتدل معاملہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ہے اور نمازیں بھی قضا نہیں ہو رہی, روزے بھی رکھ رہے ہیں, اپنے بڑوں کا ادب بھی ہو رہا ہے, بچوں پہ شفقت بھی ہو رہی ہے, معلوماتی چیزیں انٹرنیٹ سے لے کر اس سے اپنی زندگی کو سنوار بھی رہے ہیں, کتابوں کا مطالعہ بھی ہو رہا ہے, عالمی طور پر تاریخی طور پر بھی کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے, ان موضوعات پر مذہبی اسلامی کتابوں کا بھی مطالعہ ہو رہا ہے, قرآن کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں, قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں, اس کے مطالب کو بھی سمجھ رہے ہیں. سب کچھ اگر برابر ہے, چاہے او لیول پڑھیں چاہے میٹرک سسٹم پڑھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا ہمارے دین کی بنیادی چیزیں انہیں معلوم ہے؟ آج کل کے بچوں کو پوچھا جائے کہ کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہے, بتا دیتے ہیں, خلفائے راشدین کے نام نہیں پتہ. آج کل کے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں, اس وقت ٹیم کون سے میدان میں کس سے مقابلہ کر رہی ہے, اگلے سال ورلڈ کپ ہے اس کی تاریخ کیا ہے, نئی آنے والی فلم کا نام کیا ہے, فلاں اداکار یا فلاں اداکارہ ایک فلم کے کتنے پیسے لیتے ہیں. یہ معلومات تو ہے لیکن عشرہ مبشرہ کے نام نہیں پتہ, یہ نہیں پتہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں, یہ نہیں پتہ وضو میں کتنے فرائض ہیں, یہ نہیں پتہ غسل میں کتنے فرائض ہیں. تو بات تو ہوگی, سوال تو آئے گا اور سوچا تو جائے گا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا یا میری یہ بچی مجھے کل قیامت کے دن سرخرو کرے گی, اس نے علم دین حاصل کیا, اس نے تہجد گزاری کی, بہترین تربیت میں نے اس کی تو یہ حافظ قرآن بنا, تو مجھے اس کا اجر ملے گا, تو یقیناً ملے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, اگر آپ کا بچہ ڈاکو بن گیا, آپ کا بچہ چور بن گیا, موبائل چھیننے والا بن گیا, گن پوائنٹ پہ گاڑیاں چھین رہا ہوگا, اگر گلی میں
کھیلتے ہوئے گالیاں دے رہا ہوگا، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوگا، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی اسکول اور کالج کے اندر بد اخلاق مشہور ہوگا یا مشہور ہوگی، اس کا سوال بھی ہوگا کیا تربیت کی۔ تو اس لیے سوال پیدا ہو رہا ہے کیا ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم شیکسپیئر تو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، امام غزالی نہیں پڑھا رہے ہیں۔ ہم بچوں کو ریسلنگ تو دکھا رہے ہیں لیکن مولا علی مولا کائنات کے شجاعت و بہادری کے قصے نہیں سنا رہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر جو عجائبات ہوتے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کی کرامات نہیں بتا رہے۔ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سوال کے پیچھے ایک سوال چھپا ہوا ہے، یعنی یہ جو سوال ہے کیا ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں یا نہیں، اس کے پیچھے ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے والدین ایک بہترین مسلمان ہیں یا نہیں۔ جب وہی صحیح مسلمان یا مکمل مسلمان نہیں ہے جن کو تربیت کرنی ہے، تو جن کی تربیت ہونی ہے ان کا کیا قصور ہے۔ یعنی اگر لباس کو دیکھ لیں، ایک چیز صرف لباس کو اگر ہم پیمانہ بنا لیں، اگر ماں باپ کے لباس ہی ایسے نہ ہوں جیسے ایک مسلمان کے لباس ہوتے ہیں، تو پھر بچوں سے ہم کیوں امید رکھیں کہ وہ ایک ایسا لباس پہنیں گے جو مسلمانوں کا لباس ہو۔ جب ماں باپ ہی حیاداری کا، نگاہوں کی حفاظت کا کوئی مظاہرہ نہ کر رہے ہوں، تو کیسے امید رکھیں کہ ان کے بچے نگاہوں کی حفاظت بھی رکھتے ہوں گے اپنی اور حیاداری بھی رکھتے ہوں گے۔ تو اس سوال کے پیچھے جو سوال ہے، اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان اس وقت بنا سکتے ہیں جب ہم خود بہترین مسلمان بنے ہوئے ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو بہترین اسلامی ماحول تب دے سکتے ہیں جب ہم خود اپنے گھر میں ایک بہترین اسلامی ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں۔ سارا دن اگر گھر میں ناچ گانوں کی آواز آئے گی اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری بچی حضرت رابعہ بصری جیسی ہو، کیسے ہوگا؟ تربیت تو دوسری ہو رہی ہے اور امیدیں دوسری لگائی ہیں۔ ہاں، اگر پورا دن گھر میں درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہوں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو، تو پھر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا قاری عبدالباسط بن سکتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ایک بہترین عالم دین بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے خود کوئی ماحول نہیں بنایا، ہم نے خود اپنے جسم پر اسلام نافذ نہیں کیا، ہم نے خود اپنے گھر کے اندر درود و سلام اور قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں نہیں گونجوائیں، تو پھر بچے جو ہے وہ رقص کرتے ہی نظر آئیں گے، بچے سرور میں ہی نظر آئیں گے، بچے میوزک میں نظر آئیں گے۔ اور دیکھیے، گاڑی میں بیٹھتے ہی اگر ہم نے میوزک لگایا، بچے میوزک لگائیں گے، گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم نے نعتیں لگائیں تو بچے نعتیں لگائیں گے، گاڑی میں بیٹھتے ہی اگر ہم نے تلاوت قرآن لگائی تو بچے تلاوت قرآن سنیں گے۔ ہمیشہ ماں باپ کے اور بڑوں کے جو رہن سہن ہوتے ہیں اسی کو بچے کاپی کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنا رہے ہیں یا نہیں؟ یقیناً بہت سارے سوالات ہیں اس میں، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود ایک بہترین مسلمان بن رہے ہیں یا نہیں؟ اس پہ ذرا سوچیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، سوال اور جواب ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، خوبصورت علمی محفل سجتی ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ لے کر آیا ہمارا نبی۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام اور ان کے ورحمۃ ساتھ موجود ہیں شاعر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دائیں ہاتھ پر موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ السلام۔ اور کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب تشریف لائیں گے۔ آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ ویسے تو آخری عشرے کی جو 5 طاق آتے ہیں اس میں تلاش کرنا ہے، لیکن چونکہ زیادہ اقوال 27ویں شب کے حوالے سے ہیں جو کہ کل ہے پاکستان میں، اس لیے آج ایک دن پہلے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ کل کی رات کیسے گزارنی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے،
اس پر گفتگو کر سکیں. تو مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیں نزول قرآن کی رات اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین. شب قدر جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. 30ویں پارے میں شب قدر کے حوالے سے پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے سننے والے تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدری، شب قدر، خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین یعنی جبریل امین نازل ہوتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے اذن سے ہر معاملہ طے پاتا ہے. سلام، سلامتی والی رات ہے. حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اب شب قدر کی جو تعیین ہے اس کے بارے میں محققین کا اختلاف ہے. بعض محققین کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پورا سال مختلف بڑی راتوں میں شب قدر گھومتی رہتی ہے. صحیح. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو پورا سال عبادت ہو، تو وہ پورا سال شب قدر کو تلاش کرتے. اکثر محققین یہ ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے. صحیح. لیکن پھر ان میں اختلاف ہے کہ کیا رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو بعض محققین نے کہا کہ نہیں، پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جتنی طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا جائے. پھر ان میں سے جو اکثر محققین ہیں وہ اس بات پر آئے، اور اس پر نص صریح موجود ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور تعیین کے حوالے سے نبی کریم تشریف لائے، 2 شخص لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تعیین کے لیے آیا تھا، لیکن ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعیین کو اٹھا لیا. اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور بعض جو ہیں ان میں سے مزید بعض جو ہیں وہ تعیین کر دیتے ہیں 27ویں شب کی مختلف قرائن کی بنا پر. تو گویا کہ ہم قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. فضیلت اس کی یہ ہے شبیر بھائی کہ اس ایک رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے امت پر یہ فضل فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے زیادہ دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، ہماری عمریں کم ہیں، تو صحابہ کرام نے اس میں رنجیدگی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر عطا فرمائی کہ اگرچہ محبوب آپ کی امت کی عمریں کم ہیں لیکن ثواب ہم نے دینا ہے، تو ہر سال ایک ایسی رات دیں گے کہ جس ایک رات عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک قول اور ہے اس حوالے سے جو بہت اہم ہے کہ شب قدر کون سی ہے. تو بعض نے کہا کہ ہر وہ رات جس میں تمہیں اللہ کی قدر نصیب ہو جائے وہ تمہارے حق میں شب قدر ہے. واہ. یعنی کہ جس رات میں تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جس رات میں تم اللہ کے قرب کو پالو تو وہ تمہارے حق میں شب قدر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بالفرض مان لیجئے کل کی جو رات ہے وہ شب قدر ہو ممکنہ طور پر، لیکن اس کی قدر ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اگر آج ایک سروے کیا جائے پرسنٹیج امت مسلمہ کا تو کتنے پرسنٹ ہیں جو اس رات کو اس کے تقدس، اس کے احترام اور اس کی اہمیت کے مطابق گزارتے ہیں؟ انصاف کرتے ہیں. ہاں. یعنی اکثر لوگ وہ ہیں جو عمومی طور پر غافل ہوتے ہیں. اگر جاگتے بھی ہیں تو آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم عبادات میں تکلیف کو برداشت نہیں کرتے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ عبادت بھی ہماری مرضی کی ہو، کہ ہم اس میں ہوٹلنگ بھی کریں، ہم اس میں چائے بھی پئیں، ہم اس میں دوستوں کے ساتھ گپے بھی ماریں، ہم اس میں موبائل بھی یوز کریں، ہم اس میں اپنی من پسند تمام چیزیں بھی کریں اور ہمیں وہ سعادت بھی حاصل ہو جائے. مشقت نہ کریں. تو جب تک ہم اپنی عادت یہ نہیں بنائیں گے کہ ہم نے عبادات کی مشقت کو برداشت کرنا ہے تو ہمیں عرفان نصیب نہیں ہوگا. آج ہماری اکثریت عرفان سے محروم ہے، معرفت سے محروم ہے،
اور یہ میں صرف عوامی طبقے کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں، میں ان طبقات کی بھی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ پیری مریدی کا سلسلہ چلاتے ہیں، جن کے یہاں بیعت ہوتی ہے، وہ بھی عرفان سے ناشنا۔ سیر اللہ کیا ہوتی ہے، سیر من اللہ کیا ہوتی ہے، سیر فی اللہ کیا ہوتی ہے، مقام احدیت کیا ہے، مقام معیت کیا ہے، مقام اقربیت کیا ہے، اور ان کے مراقبات کیا ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے ان کا شب قدر اور آج ہمارا شب قدر، ان دونوں میں جو چیز ما بہل افتراق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو شب قدر ہوا کرتی تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کا جو مطالبہ شرع ہے اس کے مطابق ہوا کرتی تھی، اور ہم جو ہے وہ مطالبہ شرع کو اپنے طریقہ کار سے ڈھال لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ جن کا اب بھی شب قدر میں عبادات کا رجحان ہے۔ وہ کیا کریں؟ نمبر 1 سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی ہے، تراویح پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد جو پوری رات ہے آپ کے پاس، اس پوری رات میں 2-3 چیزیں آپ کر لیں۔ نمبر 1 سب سے اہم چیز صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ نمبر 2 تلاوت قرآن کریں۔ نمبر 3 اگر قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کریں۔ نمبر 4 آپ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں۔ یہ 3-4 کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں چونکہ انفرادی طور پر رجحان عبادت کم ہوا تو اب اجتماعی عبادات آ گئیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک اجتماعی جو ہے اجتماع رکھا، لوگوں کو جمع کیا اور انہیں آپ نے گویا کہ لیڈ کیا کہ تلاوت ہو رہی ہے، پھر حمد ہو رہی ہے، پھر نعت خوانی ہو رہی ہے۔ یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کوئی شخص سویا رہے، عبادت کرے ہی نہ سرے سے، اور نیو جنریشن جو آج کے دور کے ہمارے بچے بچیاں ہیں وہ اس طرف نہ آئیں، تو وہ پھر اس کے ذریعے شامل ہو جائیں، یہ بھی بہتر ہے۔ ایک چیز اور ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنا۔ شب قدر میں چونکہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، جلدی شروع ہو جاتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور بھی بعض ایسے چینلز ہیں جن پہ دینی حوالے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو ذوق آپ کے اپنے پڑھنے میں ہے نا، وہ ذوق آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سنیں گے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور اس کی پھر بہت ساری وجوہات ہیں کہ آپ اس طرح ذوق کو، شوق کو، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ خود تلاوت کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں، دونوں چیزیں ہیں، لیکن جو آپ خود کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر نور پیدا کر رہا ہے، وہ آپ کے دل کی کثافت کو دور کر رہا ہے۔ اگرچہ سماع بھی کا بھی فائدہ ہے، لیکن زیادہ وقت، چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ گئے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آپ بیٹھ گئے، لیکن جو آپ کی انفرادی عبادت ہے آپ اس کو متاثر نہ کریں۔ جب آپ کی انفرادی عبادت متاثر ہوگی، یعنی آپ خود مصلی پر نہ کھڑے ہوئے۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں یہ ٹرانسمیشنز نہیں ہوتی تھی، آج سے 15 سال پہلے کم و بیش آپ چلے جائیں، تو گھروں میں کتنا خوبصورت ماحول ہوتا تھا، خواتین ساری جمع ہوتی تھی، مصلی بچھاتی تھی، بچے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بہن بھائی سارے مصلوں پر کھڑے ہو گئے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، تھوڑی بہت مستیاں بھی چلتی تھیں، لیکن ایک گھر میں نورانیت کا ماحول ہوتا تھا، اور اس کی تیاری ہوتی تھی، اس کی تیاری ہوتی تھی، کزنز آ جایا کرتے تھے، اور پورے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول نورانیت بن جایا کرتا تھا۔ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہماری مساجد میں بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو ائمہ مساجد ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں، امام کی جو حیثیت ہوتی ہے مسجد میں وہ سب سے اہم ہوتی ہے، یعنی جس جگہ پر امام کھڑا ہوتا ہے مسجد میں، وہ اس کے کھڑے ہونے کا جو مقام ہے وہ مسجد کے دیگر مقامات سے افضل ہوتا ہے۔ تو اب امام لیڈ کرے، وہ کس طرح کہ اسے پتہ ہے کہ میرے پاس کتنے نمازی ہیں، میں انہیں کس طرح جوڑ سکتا ہوں، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ان کو اپنے ساتھ جوڑے، عبادات انفرادی بھی کروائے۔ یہ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقفہ ہو گیا، اس میں آپ نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں، اس میں آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے، مزید اسے گائیڈ کرتے چلے جائیں اور ذوق و شوق کے ساتھ اس رات کو بسر کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا میں تیری بارگاہ میں سائل بخشش بن کر آیا ہوں۔ واہ واہ واہ، مجھے نہیں پتا کہ تو نے میری بخشش فرمائی نہ فرمائی، اکثر رمضان غفلت میں گزر گیا، لیکن آج تو تیرے در سے میں بخشش لے کر جاؤں۔ کیا بات ہے، اگر ہماری آنکھ نے 2 اشک بھی بہا دیے واہ نا واہ تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ 2 آنسو یا 1 آنسو بھی جو چھلکا، اس 1 آنسو کے سبب اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے گی۔ اور اس نیت کے ساتھ یہ کل کی رات اور اس کے بعد کی تاک رات اور جتنے بھی رمضان کے 2-4 دن رہ گئے ہیں، اس نیت کے ساتھ بسر کریں کہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو تو میں نے اسی رمضان اپنی بخشش کروانی ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شب قدر کے انوار سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، لیلۃ القدر ہمارا موضوع ہے اور عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، سوال و جواب ہو رہا ہے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کل ایک تاک رات ہے اور وہ تاک رات ہے 27ویں شب
اور 27ویں شب کے بارے میں زیادہ امکانات ظاہر کیے گئے ہیں یا زیادہ اقوال ہیں، اور یقیناً جب جیسے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن عبادت اس نیت سے کرے کہ آج شب قدر ہے، اس کے لیے وہ قدر والی رات ویسے ہی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ایک تاخرات ہے، اس لیے ہم شب قدر پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اجاگر صاحب ذرا بتائیے گزارنا کیسے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ واقعی یہ بہت مبارک رات ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ فرشتوں کا آنا، روح الامین کا آنا، اور فجر تک یہ رات برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے، کیا کچھ مل جاتا ہے۔ یقیناً جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں وہی جانتے ہیں، تو ہمیں اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں، اپنے مزاج کو دیکھیں۔ آج کل تو ویسے ہمارے مزاج اتنے بگڑ گئے، یقین کریں کہ 27ویں رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف ہوٹلوں پہ نظر آتے ہیں۔ بس اوقات اب تو کووڈ چل رہا ہے، اس لیے میں نے ہوٹلیں بند کرا دی ہیں صاحب۔ ہاں بند ہو چکا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ شاپنگ سینٹر تک بھی کھلے ہوتے ہیں رات کے 2 بجے تک، 3 بجے۔ 27ویں رات کو ہم 5 رات تو کیا جاگیں گے، ایک رات جاگنا ہمارا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اپنے اسلاف کو دیکھیں، ان کی پوری زندگیاں کیسی گزری ہیں۔ اب میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر وہ غار حرا کے خلوتی میرے آقا، اب وہاں دیکھیں کس طرح رجگوں کا سلسلہ ہے، عبادتوں کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح میں ایک جگہ پہ گیا، حویلی اور ایبٹ آباد کے قریب میں ایک ہے، تو وہاں دریا بہتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنے ہوئے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی۔ تو وہ غار میں گیا، سخت ترین سردیاں تھیں اس وقت، بہت سردیاں تھیں، یعنی ہم کانپ رہے تھے۔ مگر جیسے میں نے غار میں قدم رکھا نا، تو میں نے دیکھا کہ ایک دم وہ گرم غار تھی، بالکل گرم، ہمیں سکون مل گیا، ہم وہاں بیٹھے رہے، اور ایسی جگہ تھی کہ اس میں 2 بندے عبادت کر سکتے ہوں۔ میں نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر ایک اللہ کے ولی رہے، اور اس جگہ پہ انہوں نے 40 سال تک عبادت کی، اچھا سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کرتے۔ کہہ رہے ہیں اس غار کا عالم یہ ہے کہ سخت ترین سردیاں ہوں تو یہ بہت گرم ہوتی ہے، اور سخت ترین گرمیاں ہوں تو بہت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اے سی چلا دیا، کہتا ہم نہاتے ہیں اور اس کے اندر آ جاتے ہیں، اتنا سکون ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیں، اولیاء کرام کا طریقہ دیکھیں، 40 سال تک، 70 سال تک عبادت کرتے ہیں۔ امام اعظم کا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں۔ غوث پاک کا طریقہ دیکھیں، اولیاء کرام کا طریقہ۔ تو کیا ہم پورے سال کے اندر یہ 5 طاق راتیں جاگ نہیں سکتے؟ دیکھیں جب تک شب بیداری نہیں ہوتی تب تک اس سے یاری نہیں ہوتی۔ تو یاری کرنے کے لیے انسان کو مشقت کی بھٹی میں جانا پڑتا ہے۔ کندن بننا ہے تو آپ کو بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ صحیح۔ آج ہم دیکھیں سونا ہے، جب تک اسے بھٹی میں نہیں ڈالا جاتا وہ کندن نہیں بنتا، وہ زیور نہیں بنتا۔ تو زیور بننے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر عشق رسول ہو، خوف خدا ہو، ہم اللہ کے ولی ہوں، ہم سالک ہوں، تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے۔ اب گزارا آپ کس طرح جائے، تو یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی طبیعت کے مطابق کر لیں جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ دیکھیں اگر عشاء اور فجر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ صحیح۔ تراویح آپ کی ایک بھی مس نہ ہو۔ پھر جس طرح حضرت نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سعد و تسبیح کا اہتمام کریں، اور کچھ اکیلے میں ٹائم ضرور دیں۔ بے شک آپ اجتماع میں جائیں، نعت خوانی سنیں۔ ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اجتماع میں گئے یا چینل کے آگے بیٹھے ہم نے رات عبادت ہو گئی، ایسا نہیں۔ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں، ساتھ توبہ پڑھیں، ساتھ شکر پڑھیں، ساتھ الفتوحات پڑھیں، نماز پر نماز پڑھیں، اور ایسے 10-15 منٹ نکالیں جس میں گریہ ازاری ہو، ندامت کے آنسو آپ کے چہرے پہ ہوں، آنسوں کی چادر چہرے پہ چمک رہی ہو، تو اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ آپ رات جاگ رہے ہیں۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہو، صرف گیدرنگ ہو یا ہوٹلنگ ہو یا صرف چائے پینے گپ شپ کریں، اور جناب رات کتنی خوبصورت گزر گئی۔ تو رات آپ کی ان باتوں میں گزر تو جائے گی، کیونکہ ہر رات کو گزرنا ہے اور وقت کو بہرحال گزرنا ہی ہوتا ہے، مگر عبادت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ کامل رات ملے گی۔ اللہ کرے ایسی رات ہمیں مل جائے جو ہماری تقدیر کو بدل دے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کے کیا، اس جملے کو، اس آیت کو اس انداز سے بیان کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ شب قدر کے حوالے سے ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے فرمائی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ قدر کے معنی کیا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو جو آیت مبارکہ آپ نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا مفہوم اور معنی بالکل سامنے ہو جائے گا۔ قدر کے ایک معنی تو عزت، عظمت اور شرافت کے ہیں کہ یہ قدر والی رات، یعنی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں، یعنی ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوگا تو آپ کے دل میں ان کی عظمت بھی بیٹھے گی، ان کی قدر بھی بیٹھے گی۔ قدر کا ایک معنی تنگ ہو جانا بھی ہے، ایک قدر کا ایک معنی اندازہ بھی ہے، ایک قدر کا ایک معنی تنگ ہو جانا۔ تنگ ہو جانا اس معنی کے اعتبار سے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے جبریل امین کے ساتھ اتنی
کثرت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی کثیر تعداد میں زمین پر آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ دو باتیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اس رات کے بارے میں یعنی جو بظاہر ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے فرشتے نظر نہیں آ رہے، نہ جبریل امین نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ فرشتے وہ ہیں کہ جو قیام کرنے والے کے ساتھ قیام کر رہے ہیں، رکوع کرنے والے کے رکوع، سجدے کرنے والے سجدہ، اور دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، مومنین کو بشارتیں سنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی قدر اور منزلت میں اور آپ تو نہیں جانتے ہیں کہ کیا مقام و مرتبہ ان کا ہے، نہ میرے علم میں یہ ہے کہ یہاں پہ کتنے کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ نزول قرآن کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں تم نے کیا جانا، لیلۃ القدر، یعنی قدر کیا ہے اس کے بارے میں تم نے کیا جانا ہے، قرآن کا انداز ہے۔ جیسے القاریہ ملقاریہ، کہ قاریہ کیا ہے، الحاقۃ ملحاقہ، ملحقہ کیا ہے، یعنی تم نے نہیں جانا اس چیز کو کیا ہے کیا نہیں۔ تو یوں ایک تعجب میں لوگوں کو بھئی تم نے نہیں جانا اس بات کو، اب وہ متوجہ ہوئے، پھر آگے اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو یہ ہے 27 کے حوالے سے جو بات اکثر ذکر کی جاتی ہے، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ 27 کا اکثر قول ذکر کیا گیا، تو اس پہ ایک دلیل میں پیش کر دیتا ہوں جو مفسرین نے لکھی ہے۔ کہا کہ لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ جو لفظ ہے لیلۃ القدر یہ 3 مرتبہ آیا، تو جب 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے گا حاصل ضرب 27 آ جائے گا۔ اسی طریقے سے پوری سورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب آخری آیت پہ پہنچتے ہیں ہی حتی مطلع الفجر، ہی جو ہے یہ ضمیر استعمال ہے، ایک ناؤن ہم استعمال کرتے ہیں، پروناؤن استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ پروناؤن استعمال ضمیر استعمال کی تو ہیا کا جو مرجع ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ 27واں کلمہ یہاں پر ہے، تو یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ ماہ رمضان کی جو یہ چوتھی طاق رات ہمیں مل جاتی ہے 27ویں شب، اسی کو مفسرین نے اکثر نے ترجیح دی اور لیلۃ القدر قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں اور لیلۃ القدر پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ اس رات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور اس کا چرچا کیا جاتا ہے، وہ ہے فرشتوں کا نزول۔ تو اس بارے میں ذرا بتائیے مفتی صاحب کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سے فرشتے کس تعداد میں کہاں آتے ہیں، اور یہ خاص حضرت جبریل کا تذکرہ ہے یا ویسے جیسے ہم مختلف روایتوں میں کہ یہ چیز یا یہ واقعہ یا یہ فضیلت ہے تو اس میں اتنے ہزار فرشتے اترتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فرشتوں کا جو نزول ہے وہ عمومی اعتبار سے تو شب قدر کے ساتھ خاص نہیں ہے، مختلف روایات میں مختلف مواقع پر فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، جیسے کہ غزوہ بدر میں بھی فرشتوں کا نازل ہونا بیان کیا گیا۔ اب یہ جو فرشتوں کا اس رات میں اترنا ہے وہ اس رات کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے ہے، کہ اس رات کی اللہ کی بارگاہ میں یہ قدر ہے کہ اس رات کے پروٹوکول کے طور پر اللہ تعالیٰ زمین پر فرشتوں کو اتارتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ اتر کر کرتے کیا ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ان محافل کو ڈھونڈتے ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یا ان افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو جہاں جہاں پر محافل ذکر کا انعقاد ہوتا ہے فرشتے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کیوں شریک ہوتے ہیں اور ان کی شرکت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون سے فرشتے ہیں، یہ کون سے فرشتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوری جسم میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ اسے آپ بلا تمثیل یوں سمجھیں کہ دنیاوی حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو پکا ذاکر اللہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اولیاء کاملین کی صفات کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ان کے پاس خالی جا کر بیٹھیں گے، آپ کچھ نہ بھی پڑھیں تو ان کا جو ذکر کی کثرت ہے اس کی تاثیر آپ کے بدن پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ تاثیر ہوتی کیا ہے کہ جیسے ہی آپ ان اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کی توجہ دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سکینہ یعنی اطمینان اتار دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ بہت پریشان ہوتا ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے یکلخت پریشانی چلی جاتی ہے، اور جنہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ پھر اللہ والوں سے دور نہیں جاتے۔ لوگ ان سے پوچھتے بھی ہیں، جب آپ دیکھیں وہیں پہ نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ جو کیفیت اسے مل رہی ہے وہ آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مثال کے طور پر کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نا، وہ بھی فرشتے ہیں، ہر وقت موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کا احساس اور ادراک نہیں ہے۔ اگر ہم ان کا بھی صحیح احساس و ادراک حاصل کر لیں تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیش نظر یہ بات ہوگی کہ کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو میں ان کی موجودگی میں کیسے کروں؟ یعنی آج اگر کوئی ایک معزز شخص ہوتا ہے تو ہم اس کی موجودگی میں بہت سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
फला मौजूद है, मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। तो फ़रिश्ते कितने मुअज़्ज़ज़ हैं जो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जब फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है और इस कसरत से होता है कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, तो वो जो फ़रिश्ते उस मजलिस में आकर बैठते हैं तो गोया कि उस मजलिस को अपने परों से ढाँप लेते हैं। वाह वाह। तो अब जो उस मजलिस में बैठे हुए लोग होते हैं, वक्त यही है, यानी शब कद्र एक ही रात है। कुछ लोग वो हैं जो मस्जिद के बाहर होटल पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग वो हैं जो मस्जिद के अंदर बैठे हैं। दोनों की कल्बी कैफियत को देखा जाए तो एक तरफ कसाफत है, दूसरी तरफ लताफत है। तो ये जो लताफत है ये किसकी वजह से? ये ज़ौक़ है, उनकी आंखें आंसू भी बहा रही हैं, वो रो भी रहे हैं, अल्लाह से बख्शिश भी तलब कर रहे हैं। ये वो सकीना है। अगर हम कुरान की तिलावत को, दुरूद पाक को, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी को लाज़िमन थाम लें, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इसका लुज़ूमी फ़ायदा होता है नुज़ूल सकीना। सही। और नुज़ूल सकीना क्या है? ये एक कैफ़ियत इत्मीनान है जो अल्लाह ताला आपके दिल पर उतारता है। सही। और जब एक बार आपने इस कैफ़ियत को महसूस कर लिया ना, वाह वाह। फिर आपकी ज़िंदगी से इस्तिराब तो ख़त्म ही हो जाता है। क्या बात। यानी आपको बरसा बरस गुजर जाएंगे, आप में इस्तिराब नहीं आएगा। मुश्किल हालात ज़रूर आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक बुज़ुर्ग के बारे में पढ़ रहा था कि जिनके बारे में एक और बुज़ुर्ग ने लिखा कि मैंने इन्हें कभी रोते हुए और हंसते हुए नहीं देखा, एक ही कैफियत में देखा। तो एक बार उनके बेटे का इंतकाल हो गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आज आपकी क्या कैफियत है? उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा कि मेरा रब इस पर राज़ी है तो मैं भी इस पर राज़ी हूँ। वाह। यानी बेटा मर गया और जुमला ये कह रहे हैं कि मेरा रब इस पे राज़ी है तो मैं भी इस पे राज़ी हूँ। यानी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी उनका एतमाद और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर होता है। तो ये फ़रिश्तों के नाजिल होने का लुज़ूमी फ़ायदा है नुज़ूल सकीना जो इस रात में महसूस होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तमाम देखने वालों के लिए सवाल जो रोज़ाना आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं, सवाल है गौसुल आज़म जीलानी का मज़ार किस शहर में वाक़ है? और सही जवाब देने वाले को मिलेगा एम फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर। ज़्यादा सही जवाब आ जाएंगे तो हम कुरानंदाज़ी करेंगे। तो सही जवाब आपने देना है गौसुल आज़म जीलानी हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी का मज़ार किस शहर में वाक़ है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मौजूद हैं लाइफ बॉय के पैगाम के साथ। और पैगाम यह है कि हाथों को बार बार धोना है, कोविड-19 का ज़माना है, और 4, 5, 6 मरतबा धोएं और अच्छे तरीके से प्रॉपर धोएं। और साथ ही जब भी हाथ धोएं तो लाइफ बॉय के हैंड वॉश को इस्तेमाल करें। 99.9% बैक्टीरियाज़ और जर्म्स को ख़त्म करता है, वायरसेस को ख़त्म करता है, इनका पैगाम है। और कोविड-19 के दिनों में जब ये वबा है तो ज़्यादा तवज्जो देनी है इस पर कि हमारे बच्चे भी और घर के सारे अफराद हाथों को धोएं। और प्रॉपर हाथ धोना क्यों कहते हैं? इसलिए कि प्रॉपर हाथ धोने से ही हाथों से बैक्टीरिया और जर्म्स ख़त्म होते हैं। किस तरह ज़रा दिखाइए उबादा। पहले हाथों को गीला कीजिए। और बच्चे ख़ुसूसन जब घर आते हैं तो उनको ये हमें ट्रेनिंग देनी है कि इसी तरह से उन्होंने हाथ को प्रॉपर धोना है। ये लाइफ बॉय का हैंड वॉश पहले पूरे हाथ पर आगे पीछे मलना है, उंगलियों के दरमियान, हथेली के बीच में, और नाखून इंडिविजुअल एक एक उंगली और अंगूला भी, अंगूला मतलब अंगूठा। हो गया जी प्रॉपर। दोबारा यहाँ तक, ऊपर थोड़ा सा आगे तक, शाबाश। अब इसको आपने धो लेना। बिलखुसूस जब किचन में जाएं और खाने पीने की चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी हो तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हाथ खाने पीने की चीज़ों पर टच होंगे, छुएंगे, तो अगर जर्म्स और बैक्टीरिया हाथों में होंगे तो वहाँ पे भी लग जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉपर हाथ धोने से सारे की सारी चीज़ें भी ठीक रहती हैं। और हम भी जा रहे हैं किचन की जानिब, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। अता ही अता, तू कुजा मन कुजा। मज़ेदार सहरी में आज बनने जा रहा है खाउसा, और मौजूद है हमारे साथ शेफ़ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये खाउसा क्या होता है? मुझे पता है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। खाउसे, खाउसा, खाउसे, खाउसे, खाउसे। चलें, क्या है क्या? आए मेहमान आते हैं, खाउसे। खाउसे इनवाइट करें। इनवाइट करते हैं, इनवाइट। इनवाइट कर रहे हैं। चलें। तो जनाब खाउसे मेमन बरादरी की मेमनी या शायद बर्मी रेसिपी है।
اور تھرو آؤٹ دی ورلڈ بنتی ہے, بہت چٹپٹا بنتا ہے, مزے کا. کافی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. کافی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. یہ چکن کا بھی بنتا ہے, بیف کا بھی بنتا ہے. بیف کا بھی بنتا ہے بالکل. بیف کا زیادہ مزیدار بنتا ہے. چکن ہم اس لیے یہاں بناتے ہیں کہ جلدی پکانا ہوتا ہے. کیا چلیں، بات ہے. سب سے پہلے اچھا شبیر بھائی اس کے 3 اہم پارٹ ہیں. ایک تو اس کی جو کری بنتی ہے, دوسرا جو چکن کا مسالہ 2, تیسرا اسپیگٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ 1 کپ بیسن اس میں پانی میں اسے ڈیزولو کیا, ساتھ ہی اس میں فریش یوگرٹ دہی یہ بھی 1 کپ شامل کیا لگ بھگ. ہلدی پاؤڈر یہ آدھا چمچ, ساتھ ہی اسپائسی بہت ہوتا ہے ویسے نا. مرچ ڈالیں گے. ہاں ڈالیں. جہاں سے ذائقے کا آغاز ہوا, نمک شامل کر. نمک بھائی جان, نمک کیا بات. نمک منڈی. بالکل بالکل. اچھا شبیر بھائی یہ اتنا زیادہ تیز نہیں ہوگا. اس کا جو چکن کا مسالہ بنائیں گے جی, یا گوشت کا, بیف کا, مٹن کا, تو اس میں مرچیں ہوں گی, ذرا چٹپٹا بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آئل ایڈ کرنے کے بعد آئل کریں گے ایڈ, پیاز, ادرک, لہسن, اور اس کو دہی کو اچھے سے پکانا ہے. واہ واہ. پھر جانب بھی چکن چلیں گے. صحیح. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اور آج کل لاک ڈاؤن ہے, لمبا لاک ڈاؤن, تو گھروں میں بیٹھ کر ایک یہ بھی تفریح ہو سکتی ہے کہہ سکتے ہیں, یا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ اچھے اچھے کھانے بنائیں. وہ کہ ماہ رمضان میں اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں, لیکن اب ان دنوں میں چونکہ باہر تو جانا نہیں ہے, تو ایسے کھانے بنائیں جس میں دیر لگتی ہے, جس میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کا ٹائم نکلے گا. فلمیں نہیں دیکھنی, ڈرامے نہیں دیکھنے, گانے نہیں سننے, اچھل کود ناچ گانا نہیں دیکھنا, اللہ کی عبادت اور کچھ ایسی ایکٹیویٹی. اس لاک ڈاؤن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مزیدار سحری کے سیگمنٹ میں موجود ہیں. کھاؤسا بن رہا ہے, کھاؤسے بن رہا ہے, کھاؤسے. اور ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, اور گفتگو ہے لیلۃ القدر پہ. یقیناً بہت ہی اہم رات ہوتی ہے, تو اس پر بات کرتے ہیں. ہاں جی, کہاں پہنچا؟ جی شبیر بھائی, محنت سے لائف بنتی ہے. ہاں, اینڈ ایز فار ایز کوکنگ از کنسرن, تو محنت اگر کی جائے تو کھانے یقیناً مزے کے بنتے ہیں. بون لیس میٹ, بیف, چکن, جو بھی مٹن پسند ہو آپ کو, اسی کے اندر ٹکے ٹائپ کا ایک مسالہ بنائیں گے. 1 کپ دہی شامل کیا, مرچیں زیادہ عبادہ بھائی مرچیں کم زیادہ, 1 چمچ, اور ہاں, لال مرچ پیسی ہوئی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ کھائیں اس کو, خالی سونگھیں نہیں, تو اس لیے تھوڑا سا کیونکہ اظہار محبت ہے ہماری جانب سے دوستوں کے لیے. محبت میں مطلب اتنی مرچیں ڈال دو کانوں میں سے بھی دھوئیں نکل رہا. واہ واہ, کیا محبت ہے. چلیں جی. ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں نمک, لال مرچ, گرم مسالہ, نمک, ادرک, لہسن پسا ہوا. شبیر بھائی یوگرٹ دہی ایڈ کیا تھا, ہلکا سا یلو یہ کوکنگ آئل, مکسڈ ویل, اور اس کے بعد اچھا کری جو آپ نے بنائی ہے اس کو ذرا دوبارہ بتا دیجیے کیسے بنی ہے. شبیر بھائی بیسن تھا 1 کپ, اس میں دہی ایڈ کیا, نمک, ہلدی پاؤڈر, ہلکا سا زیرہ ایڈ کیا. ٹھیک ہے, اچھے سے بھون لیا تھا. آن دی ادر ہینڈ اس پاٹ کے اندر ہم نے آئل میں پیاز براؤن کی, لہسن ادرک پسا ہوا, اس کے بعد یہ ایڈ کیا. اس کے بعد اچھے سے پکانا ہوتا ہے 2-3 گھنٹے, تبھی اس کا فلیور آتا ہے. صحیح. اور پانی ایڈ کرنا اور اسے اچھے سے کوک کرنا ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو قرآن کا نزول اور شب قدر کا کنیکشن جوڑا جاتا ہے, یہ رمضان کی حد تک ہی ہے, واقعی شب قدر بھی کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہے قرآن کے نزول میں؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب نزول قرآن کے 2 اعتبارات ہیں. ایک ہے الحمد تا والناس, پورے قرآن کا دفعتاً نازل ہونا, اور دوسرا ہے قرآن کا بتدریج کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہونا. صحیح. اور وہ مختلف واقعات جنہیں ہم شان نزول کہتے ہیں ان کا نزول قرآن سے تعلق ہے. قرآن کریم فرقان حمید شب قدر میں دفعتاً یعنی پورا قرآن لوح محفوظ پر اتارا گیا. صحیح. اسی لیے سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل فرمایا شب قدر میں.
پھر لوح محفوظ سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سینہ اقدس میں بذریعہ جبریل امین علیہ السلام جو نزول قرآن ہوا وہ 23 سال کے طویل عرصے میں ہوا۔ یہاں پر محققین نے لکھا کہ قرآن پڑھا ہوا اتارا گیا، لکھا ہوا نہیں اتارا گیا، جبکہ پہلے صحائف لکھے ہوئے اتارے جاتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو اصل علم ہے جسے ہم کہتے ہیں علم نافع، وہ اللہ تبارک و تعالی نے سینے میں رکھا ہے۔ عربوں کیا کہا جاتا ہے کہ العلم فی الصدور لا فی السطور، سطر کی جمع سطور ہے، صحیح، کہ علم جو ہے وہ سینوں میں ہے، لا فی السطور، سطروں میں نہیں ہے۔ اور آج بھی علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی کریم کے سینہ اقدس میں منتقل ہوا، پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سینہ اطہر سے صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا اور پھر اسے لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابتدائے علم ہے، ابتدائے قرآن ہے، وہ سینے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے صوفیہ کے ہاں آپ دیکھیں کہ وہ جو علم ان سے ملتا ہے وہ سینوں کے ذریعے ملتا ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے ملتا ہے، اور وہ اصل علم اور علم نافع ہوتا ہے جس پر بندہ عمل بھی کرتا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ایک قرآن کا ظاہر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم فرقان حمید کے جو اسرار ہیں، قرآن کریم کے جو راز ہیں، قرآن کریم میں جو پنہا نکات ہیں، وہ لوگوں نے بہت لکھے لیکن وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ہر لفظ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ قرآن کریم کے ہر حرف میں اللہ نے ہزاروں نکات کو پوشیدہ فرمایا۔ اب جو بندہ جس ارادے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے اس کا جواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سائنسدان پڑھتا ہے تو اسے سائنسی سوالات کے جوابات ملتے ہیں، صوفی پڑھتا ہے تو اسے تصوف کے نکات ملتے ہیں، فقیہ پڑھتا ہے تو اسے فقاہت کے نکات ملتے ہیں، محدث پڑھتا ہے تو اسے شرح حدیث کے اعتبار سے بہت سارے نکات ملتے ہیں، طبیب پڑھتا ہے تو اسے طب کے بہت سارے نکات ملتے ہیں، شفا کے اعتبار سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو آیات قرآن میں شفا رکھی گئی ہے۔ گویا کہ نزول قرآن اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، بے شک، جو نبی کریم کا معجزہ ہے۔ اور آج کے دور میں کثافت قلبی کو دور کرنے کے لیے تلاوت قرآن، اور بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یعنی شفا کے لیے بھی تلاوت قرآن بہترین طریقہ ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سوال ہے آج بھی، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر، اور صحیح جواب دیجئے، بہت آسان ہے۔ اور شکریہ ادا کریں گے جے ڈاٹ کا، کس کا؟ جے ڈاٹ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ دیدہ زیب ملبوسات، اب تو لگ گیا لاک ڈاؤن، اب تو آپ آن لائن ہی منگوائیے، ڈیلیوری یہاں بھی جاری ہے، ڈیلیوری کریں۔ بہت رش تھا بھائی آج، لیکن جے ڈاٹ کے ملبوسات آپ کی عید کو بنائیں گے اور خوبصورت۔ اور ہم چلیں گے بریک کی جانب اور دیکھیں گے یہ خوبصورت ڈش کہاں پہنچی۔ جانے سے پہلے جلدی انڈیل دیں اس کو، چکن کو، پیچھے ہو جائیں بھائی، بریک۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کری تیار ہے کھوسے کی، ساتھ ساتھ چکن بون لیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انڈیل دیا اس کو کڑھائی میں تیل کے ساتھ، لیکن چونکہ اس پہ مسالہ جو لگایا تھا 6 مسالوں کے ساتھ، تو کلر اس کا دکھائیے ذرا کیسا ہوگا۔ جی شبیر بھائی دیکھیں نا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے ناظرین کو کہ ایک یہ بن رہا ہے، ایک وہ بن رہا ہے، ایک کہیں اسپیگیٹی بھی نظر آ رہی ہے، پھر وہ پاپڑی بھی پڑی ہوئی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ بات آپ کو پتہ چلے گی آخر میں، سسپینس ہے۔ جی اب بولیں آپ۔ جی شبیر بھائی بالکل۔ اچھا یہاں پہ بنائی کا سلسلہ بالکل جاری ہے، آہستہ آہستہ میٹ گلتا جا رہا ہے، یہ ریسیپی ہو رہی ہے تیار، اور بہت سی خواتین، بلکہ ایک ہماری دوست ہیں عائشہ لادانی آل دی وے فرام US امریکہ سے، تو انہوں نے کہا کہ کتنی دیر لگتی ہے، 2 سے 3 اس میں 2 to 3 hours لگتے ہیں، اور سلام بھیجا ہے کہ سب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم، ملک سے باہر رہ کر آپ کا اتنا علم والا نالج والا شو ہے۔ بہن آپ کا شکریہ۔ اور ویسے خواتین دوست نہیں ہوتی، یا تو بہن ہوتی ہیں یا اسلامی بہن ہوتی ہیں، ہاں وہی، اور بس ٹھیک ہے، جی سر، ترغیب کے لیے کہا ہے، چھوڑ دیں بھائی، اللہ کو دوست رکھیں بس، کیا بات ہے۔ چلے آگے چل، آگے چل، آگے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے آگے کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں، رہا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تو تھی کام کی بات،
अधूरी लेकिन सारे लफ्ज़ हमने कह दिए। अब जा रहे हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम करेंगे खुल के काम की बात। मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। काम की बात में आज काम की बात यह है, प्लीज़ आदत बना लें और सदका दिया करें। गाड़ी वाले 10-10 वाली 5 नोटें रखा करें साथ, सुबह जब गाड़ी चला के निकले नहा धो के काम के लिए दे दिया करें। कोइंस ही दे दिया करें। मोटरसाइकिल वाले 1 10 रुपये दे दें, 5 रुपये दे दें। हैसियत है बकरा काटें, खिलाएं, गाय ज़िबा करें, खिलाएं, सदका दें, किसी को कपड़ा दें। क्यों? सुनिए ज़रा, सदक़े की ताकत बयान कर रहा हूँ। हदीस शरीफ में है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो ज़मीन हिलने लगी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाया और इन पहाड़ों से ज़मीन का हिलना बंद हो गया। तो पहाड़ों की मजबूती और ताकत से ताज्जुब करते हुए फ़रिश्तों ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ों से भी बढ़कर कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ है, लोहा पहाड़ों से भी बढ़कर ताकतवर है। तो फरिश्तों ने कहा कि हमारे परवरदिगार, क्या लोहे से भी बढ़कर कोई ताकतवर चीज़ है? तो रब ने फरमाया, हाँ, आग लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो फरिश्तों ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, क्या आग से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है? तो फरमाया, हाँ, पानी आग से भी ज़्यादा ताकतवर है। पानी आग से ज़्यादा ताकतवर। फिर फरिश्तों ने कहा, ए रब, क्या तेरी मखलूक में पानी से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? तो फरमाया, हाँ है, पानी से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, वो है हवा। फिर फरिश्तों ने कहा, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरी मखलूक में हवा से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? तो इरशाद फरमाया कि हाँ, इब्ने आदम, अपने दाने हाथ से इस तरह पोशीदा करके सदका दे कि बाएं हाथ से भी छुपाए हुए हो, ये इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बात हो सकता है 10 रुपये किसी को दिए, आपके सारे मसाइल हल हो जाए। सदका दिया करें, अमीर हों, मुतवसत हों, गरीब भी हों, कुछ ना कुछ सदका दिया करें। फिर सदक़े की बरकत देखें। जब हदीस शरीफ, मिशका शरीफ की हदीस है, सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है सदका, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाक़यातन सदका अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब बंदा सदका देता है तो हदीस में फ़रमाया गया कि अल्लाह ताला उसकी बलाओं को दूर कर देता है। और अल्लाह तबारक व ताला को ये चीज़ पसंद है कि इस तरह सदका दिया जाए कि सामने वाले यानी लेने वाले की इज़्ज़त नफ्स पर कोई हर्फ ना आए। आपने जो बात जिक्र की, बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने चंद पैसे अपने पास रख लिए, जो गरीब आया, फ़कीर आया, आपने उसको दे दिए। या आपने कहीं खाना खाया, आपने जो वहाँ पर बेरा है उसको कुछ दे दिया। आप पूरी ज़िंदगी में अगर इस तरह 100-50 रुपये खर्च करते हैं तो आपके 25-50 साल में मिलाकर भी 2 लाख रुपए नहीं बनते, कमो बेश। लेकिन ये जो आप छोटी छोटी अमाउंट देते हैं और उसमें कंजूसी नहीं करते, इससे अल्लाह तबारक व ताला आपके बातिन में जो एक एतमाद पैदा फरमाता है और जो नूरानियत पैदा फरमाता है, वो जो आपको इंसान बनाती है, वो कोई और चीज़ नहीं बना सकती। हमारे यहाँ लोग अच्छा बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को ये बात कहता हूँ कि आप अपने घर वालों पर ख़र्च को वसी कर दें, दोस्तों में ख़र्च को वसी कर दें, रिश्तेदारों पर ख़र्च को वसी कर दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस वुसअत रखने वाले शख्स को कभी परेशान नहीं देखा, उन हालात में भी कि जिन हालात में बड़े बड़े परेशान हो गए, लेकिन जो हाथ देने वाला अल्लाह को पसंद आ गया, उसके रिस्क में बरकत डाल दी जाती है और उसे उस जगह से रिस्क मिलता है जहाँ पर उसका वहम गुमान भी नहीं जाता। तो इस आदत को हम सबको चाहिए कि मिन हैसुल कौम हम अपनाएं, तो इंशाल्लाह इसके बड़े फ़वाइद नसीब हों। ब्रेक के बाद होती है दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद। खौसा तैयार हो गया है, जल्दी जल्दी बताएं अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? जी शबीर भाई, रोज़ेदारों के लिए बल्कि सभी के लिए, अफ्तार के लिए भी बहुत अच्छा जी। स्पेगेटी अच्छा सुबह में आप खा सकते हैं, सहरी में ज़ाहिर है इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ताकत है ना। उसके बाद ये कोकोनट करी, आखिर में इसमें हमने नारियल ऐड किया था पिसा हुआ, ठीक है। बल्कि जो कोकोनट मिल्क होता है जो थाई फूड में होता है वो भी आप इसमें यूज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और
جو ویسے ہم بناتے ہیں عربیاتا سوس یا اسپیگٹی کے ساتھ باقی چیزیں آئی تھنک اس سے زیادہ مزے کا بنتا ہے خاص سے دیسی ہے. اس کے بعد جو یہ مسالہ کیا تیار, چکن والا. ہاں چکن بیف مٹن جو بھی آپ کو پسند ہو. واہ 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 واہ, کھائے جا کھائے جا, مزے اڑائے جا. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ کی نعمت ہے. بے شک. چلیں اور کیا جائے گا؟ پراپر کرسپی پاپڑی. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں. پاپڑی جا رہی ہے بھائی, پاپڑی. ساتھ ہی دھنیا. دھنیا. یہ سوچا ذرا دل چاہ رہا تھا ذرا مرچیں ہوں کھانوں میں مرچیں تو یہ لگانے کے لیے. اچھا جی, آج ہے 26 رمضان المبارک ماشاء اللہ, اور آج ہے حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری کا یوم پیدائش, جنہوں نے ان لڑکوں کو, ان نوجوانوں کو جو جرائم کی طرف جا رہے تھے یا برائی کی طرف جا رہے تھے, خامیوں کی طرف جا رہے تھے اور گناہوں کی طرف جا رہے تھے, ان کو نہ صرف گناہوں, خامیوں, جرائم چھڑوایا بلکہ ان کے سروں پہ امامیں سجوا دیے. آج ان کا یوم پیدائش ہے. ایسے لوگ تاریخ میں کم ملتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ٹیکل کر رہے ہوں اور نیکی کے اعتبار سے کر رہے ہوں. 2 جملے مفتی صاحب, پھر بریک پہ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت ظلہ العالی کو میں ذاتی طور پر ایک عرصہ دراز تک انہیں جانتا رہا ہوں, اور ملک پاکستان کی بڑی بڑی خانقاہوں میں میرا جانا ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ بڑے موجودین جو اولیاء ہیں یا اکابرین ہیں ان سے ملا, تو میری فہرست میں باعتبار تقویٰ کے, باعتبار خدمت دین کے اور باعتبار بابرکت شخصیت کے پہلے نمبر پر حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت ظلہ العالی آتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک فرد ہیں, لیکن ایک فرد نے کروڑوں افراد کی زندگی کو بدل دیا. اور اس میں جو ہمیں تقویٰ نظر آتا ہے, ہم اکثر کہتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم. تو آج کے دور میں یادگار سلف کے طور پر یا یادگار اسلاف کے طور پر جو ہمیں واحد شخصیت نظر آتی ہے وہ آپ ہی کی شخصیت نظر آتی ہے. نوجوانوں کے لیے بلکہ تمام عمر کے افراد کے لیے آپ ایک بہترین نمونہ ہیں. اور جس انداز میں اللہ نے آپ کی ذات میں برکت کو رکھا ہے دینی حوالے سے, کئی ایسے کام ہیں کہ اگر ہم عقلی طور پر دیکھیں تو وہ ناممکن نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مبارک ہاتھوں سے وہ کام لے لیا. تو امت مسلمہ کے لیے ایک بابرکت شخصیت ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, آپ کے فیوز سے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے, اور جتنے بھی علماء ربانیین ہیں ان کے لیے ایک بہترین مثال ہے 2 اعتبار سے. نمبر 1 تقویٰ, اور نمبر 2 آپ کو میں نے معمولات کا بڑا پابند پایا ہے وظائف کے حوالے سے. میں اکثر کہتا ہوں کہ برکت وظائف میں ہے, اور ان کی پوری زندگی کے اندر دیکھیں کہ نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات میں جو وظائف ہوتے ہیں ان پہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو جب آپ وظائف کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں, آپ کی ذات میں ایسی روحانی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے نافع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. بہت شکریہ شیف اقبال آپ کا بھی, جزاک اللہ. آپ اتنی اچھی اچھی ڈشیں بناتے ہیں. بریک پہ جائیں جی, مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ ورفعنا لک ذکرک انشاءاللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے, مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا مدینہ ہے. زمانہ
بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے قابل توجہ شعر جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اذان فجر کے بعد دو کلام ہم انشاءاللہ تعالی سنیں گے. ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان قادری صاحب اور یہ آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے. جی ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے. محفل سرکار کی کیا بات ہے، محفل سرکار کی کیا بات ہے. اور کیوں میں مانگوں کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں، کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں نقش نالے پاک کی خیرات ہے، نقش نالے پاک کی خیرات ہے. اور یوں تو گنبد ہے جہاں میں دل نشین، یوں تو گنبد ہے جہاں میں دل نشین، پر گنبد خضرا تیری کیا بات ہے، گنبد خضرا تیری کیا بات ہے. اور کس قدر ریحان خوش قسمت ہے تو، کس قدر ریحان خوش قسمت ہے تو، تیری بخشش کا وسیلہ نعت ہے. محفل سرکار کی کیا بات ہے. ریحان قادری صاحب دم دم دستگیر ماشاءاللہ. عمران صدیقی صاحب. آج میرے پیر و مرشد کی ولادت کا بھی دن ہے، انہی کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام کا چند شعر پیش کروں گا. مرحبا آج چلیں گے شگِ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شگِ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. ڈھیروں عصیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس، ڈھیروں عصیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا
सरकार निकोकार के पास नेकियां होती है सरकार निकोकार के पास कब्र में यूं ही नकीरों नहीं आया उनकी है गुलामी की सनद देख लो अतार के पास है गुलामी की सनद देख लो अतार के पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सवाल किया था हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हो का मज़ार किस शहर में वाक़ है? बगदाद शरीफ में। और सही जवाब दिया है जाहिद भाई ने, जो कि न्यू कराची में रहते हैं। आपको मुबारक हो। एम फॉर मरियम का गिफ्ट हम पर आपके साथ जाएगा। चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब। कल इंशाअल्लाह खुसूसी नशरियात शब क़द्र की महफ़िल शब इश्क आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।